السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظم شہر حافظ محمد رشاد الدین صاحب، محترم یس امیر الحسن صاحب، رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند، جناب سید عبدالباسط انور صاحب، جناب محمد اظہر الدین صاحب، عبد المجید صاحب، اور مختلف شعبہ جات کے سیکریٹری صاحبان، امراء مقامی، ناظمات، بزرگوں، دوستوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ مہم کا، مثالی خاندان مہم کا یہ ہمارا اناگرل پروگرام ہے۔ مثالی خاندان کی یہ مہم ایسے وقت منائی جا رہی ہے جب کہ اس وقت دنیا میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، جس کی تفصیلات محمد رشاد الدین صاحب نے ہمارے سامنے بیان کی کہ اس وقت ساری دنیا میں، مشرق اور مغرب اور خود ہمارے ملک میں، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بلکہ بعض ممالک میں الیکشن اسی عنوان پر بھی لڑا جا رہا ہے، اور پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے فیملی فرسٹ پارٹی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن جب کبھی دورے پر نکلتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو خاندان کی اہمیت معلوم ہو۔ اب اس وقت دنیا میں اسلام ہی وہ نظام ہے جہاں پر خاندانی نظام محفوظ ہے، اور اسلام اس وقت خاندانی نظام کا آخری خلا ہے، ورنہ دنیا میں خاندانی نظام اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پھر ہمارے پاس بھی جو خاندانی نظام پایا جاتا ہے وہ اس وقت بوجھل ہو چکا ہے، اس پر رسم و رواجات کے ردے چڑھ چکے ہیں، نامعقول قسم کے روایات نے اسے انتہائی بوجھل بنا دیا ہے، اور پھر ہماری لا علمی، اسلام سے دوری، اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت نے رہی صحیح جو کسر ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اس وقت ایک ظاہری قسم کا ڈھانچہ ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے خاندان کا یہ نظام باقی رہے۔ خاندان کا یہ نظام اس لیے باقی رہے کہ اسلامی تعلیمات جاری و ساری رہے،
عصمت اور عفت باقی رہے، آئندہ آنے والی نسلوں میں اسلام منتقل ہو سکے اور اقامت دین کا نصب العین نئی نسلوں کے اندر منتقل ہو سکے۔ اس لیے خاندانی نظام کو باقی رکھنے، اس میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے یہ مہم جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے منائی جا رہی ہے۔ میں اس پر شہر کی جماعت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے گی۔ بھائیوں بہنوں، ہم ایک مثالی گھر بنائیں، مثالی خاندان بنائیں۔ ہم اپنے گھروں کو سینما گھر بنا چکے ہیں، ہم اپنے گھروں کو انٹرنیٹ کیفے بنا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے بہنوں کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، کھیلتا کودتا خوشحال گھر جس کے اندر محبت ہو، الفت ہو، رواداری ہو، اس میں ایک دوسرے کا احترام ہو اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایسا گھر ہم بنائیں۔ گھر کیا ہے؟ گھر کیا چار دیواری کا نام ہے؟ گھر کیا RCC کا نام ہے؟ راڈ، سیمنٹ اینڈ کنکریٹ کا نام ہے؟ گھر کیا آرائش اور زیبائش کا نام ہے؟ چند ایک خالندوں اور صوفہ سیٹ کا نام ہے؟ الیکٹرانک اپلینسز کا نام ہے؟ گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ گھر میں رہنے والے افراد کا نام ہے۔ گھر بنائیں ہم۔ یقیناً مسلمان اس وقت گھر بنا رہا ہے، لیکن فکر پوری چونے سیمنٹ کا گھر بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ گھر بنے، کیسے بھی بنے، لوٹ سے بنے، کسوٹ سے بنے، حرام سے بنے، LIC سے بنے، سودی کاروبار سے بنے، حرام کے مال سے بنے، لیکن بہر صورت گھر بنے۔ پوری فکر اس بات کی ہے اس وقت کہ مکان بنے، لیکن فکر اس بات کی نہیں ہے کہ مکین بنے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مکین بنے۔ اسی لیے قرآن نے توجہ دلائی، انتباہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ لگ چکی ہے، جہنم کی آگ گھر میں پھیل چکی ہے۔ جب آگ پھیلتی ہے، جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس کا اگر منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو نمائش چلے جائیں، جہاں پر 200 اسٹالز اور ہرے بھرے درخت خاکستر ہو گئے تھوڑی دیر میں، 15-20 منٹ کے اندر جل کر پوری طرح۔ آگ جب لگتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ دوستو، آگ لگ گئی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ آگ ہے فحاشی کی، وہ آگ ہے بے پردگی کی، وہ آگ ہے بے حیائی کی، وہ آگ ہے انٹرنیٹ کی، وہ آگ ہے یوٹیوب کی، وہ آگ ہے واٹس ایپ کی۔ وہ آگ لگ چکی ہے۔ جب آگ لگ جائے تو درد مند باپ کیا کرے گا؟ درد مند باپ آگ لگنے کے بعد وہ آگ کے اندر اپنے بچوں کو جلتا ہوا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ نماز کے لیے نکل جائے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو کیا یہ کہے گا کہ میرا بچہ رات میں 2 بجے آیا ہے، میری بیٹی رات میں 1:30 بجے آئی ہے MNC میں کام کر کر؟ وہ آرام کر رہے ہیں،
انہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آگ لگ گئی ہے. جو درد مند باپ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی سے لڑ جائے گا اور حتی الوسع اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس آگ سے میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نکالوں، کیونکہ یہ وہ اہل و عیال ہیں جن کے لیے وہ اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو داؤ پر لگایا ہوتا ہے. ان کے لیے رات دن محنت کیا کرتا ہے. اگر وہ بخار کے اندر مبتلا ہو جائیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو اسے چین نہیں آتی، وہ آرام سے نہیں رہتا. ظاہر ہے کہ ایسی جب آگ لگ جائے تو کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. مثالی گھر بنائیں. مثالی گھر کون سا ہوتا ہے؟ مثالی خاندان کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیسے تشکیل پاتا ہے؟ ہمارے فاضل مقررین سے آپ نے بہت سی باتیں سنی. مثالی خاندان کے ہیرو شوہر نامدار ہیں، ہیروئن بیوی ہے. یہ دونوں کے اخلاق، کردار، دونوں کے اندر محبت، الفت، اعتماد، یہ خاندان کو بناتے ہیں. خاندان کو بناتے ہیں. شوہر وہ کیسے ہو؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں، قرآن نے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ تم معروف معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، معروف طریقے سے ان سے زندگی بسر کرو. اس کی تفسیر میں مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے صفیہ، اگر میرے چہرے پر کوئی ناگواری دیکھو کبھی تو تم کہہ دیا کرو، مجھے بتا دیا کرو. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے. مرد حضرات غور سے سنیں، باہر سے تشریف لائے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے پر کوئی ناگواری محسوس ہوتی ہے؟ تو حضور نے پوچھا کہ کیا صفیہ واقع ایسا ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ذرا گھر دروازہ لگا لو. دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دستک دے کر سلام کیا اور مسکراتے ہوئے گھر میں آئے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر کا ماحول. اور اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ٹرر آ گیا. بچے، بیوی سب پناہ مانگنے لگتے ہیں کہ یہ کب جائے گا، کب ہم سکون پائیں گے. یہ ہماری زندگی ہے. تو مثالی خاندان کے لیے سب سے پہلے شوہر نامدار کے اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں، کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خیرکم خیرکم وخیارکم وخیارکم ولسائہم. تمہارے درمیان میں کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. اب اخلاق کن کے اچھے ہیں؟ کیا لوگوں کے اندر اچھی بات کرنے والے، دوستوں کے اندر یارباش قسم کے آدمی، دوستوں میں چائے بسکٹ اور بریانی دوستوں کو کھلا رہے ہیں اور گھر میں سکھا رہے ہیں؟ یہ صاحب کون؟
اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا ماپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا. پیمانہ یہ بتایا کہ جو اپنے بیویوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے. بیوی سرٹیفکیٹ دے، بیوی کہے کہ یہ شخص اچھا ہے تو یقیناً وہ اچھا ہے. اسی لیے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا تجربہ ہوا اور کانپتے ہوئے جب غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ خدیجہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلاسا دیا، دلاسا دیا اور دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے سرتاج، آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ مہمان نواز ہیں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نکاح کے وقت 25 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی. 15 سال کی بڑی تھیں عمر میں، ملکۃ التجار تھیں، تجربہ کار تھیں. میری بہنیں سنیں، میری بہنیں سنیں، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. اب ہمارے پاس کہاں سے آ گیا ہے معلوم نہیں. ایک آدھ مہینے، ایک آدھ دن کا بھی اگر فرق ہو جاتا ہے بچے اور بچی کے درمیان میں، ایک آدھ سال کا بھی فرق ہو جاتا ہے تو ہماری بہنیں ریجیکٹ کر دیتی ہیں، رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. کیا گزرتی ہوگی ان بیٹیوں کے دلوں پر، ان بیٹیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ کئی بہوؤں کو تلاش کرتی ہیں، گھر گھر دستک دیتی ہیں، وہاں جا کر کھانے کھاتی ہیں، وہاں جا کر اسنیکس لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے پرس میں سے تاگا نکال کر ان کی لمبائی کو ماپتی ہیں. ہاں، فوٹوز دیکھتی ہیں، فوٹو لیتی ہیں. ایک رشتہ مجھے معلوم ہے کہ ایک کافی طویل خدامت والی خاتون کو لے آیا گیا اور اس بچی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، دلہن ہونے والی، اس کے برابر میں کھڑا کر دیا گیا. اس کو کہا کہ اس کے ہیٹ کے برابر اس کی ہیٹ نہیں ہے. بس بنیاد یہی بنی، سب اچھا ہے. تو اس لیے دوستو چاہیے کہ شوہر، اس کے اخلاق اچھے ہوں، پھر اطاعت گزار بیوی، وفاشار بیوی، دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے، باہر سے آنے کے بعد دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے شوہر کی، اس کی تھکن اتر جائے، اس کی تھکن اتر جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوی کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ بیوی جو جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، جب اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور پھر مال کے معاملے میں اس کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اور جو شوہر کو ناگوار ہو وہ کام نہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے جنت واجب ہے. پھر ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ایسی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو،
اپنے شوہر کے مال، اس کے نطفے کی اور اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہو، اور پھر خدا نہ خواستہ اس کا انتقال اس کے شوہر کے سامنے ہو جائے، اور جب وہ مر رہی ہو، انتقال کر رہی ہو، تو ایسے وقت میں اس کا شوہر اس سے خوش اور راضی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے۔ پھر مثالی خاندان کیا ہے؟ بچوں کے لیے شفیق اور ان کی تربیت کے لیے ہمہ دم متوجہ والدین، بچوں کے لیے شفیق اور ان کی تربیت کے لیے ہمہ تن متوجہ والدین۔ بچوں کی تربیت صرف بچوں کی ضروریات کی تکمیل ہی نہیں، ان کی تربیت، اور ان کی تربیت میں ان کو ادب سکھانا، اخلاق سکھانا، اقدار کو منتقل کرنا، اعلیٰ کردار ان کے اندر پیدا کرنا۔ میری ماؤں، آپ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ماں کے بغیر کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکا، ماں کے بغیر نہیں بن سکا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، بڑے لوگوں کی کامیابی میں عورت کا کردار۔ کوئی بڑا آدمی دنیا میں عورت کے بغیر بڑا نہیں بن سکا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب بڑی عمر کو پہنچ گئے تو کسی نے آپ سے انٹرویو لیا، پوچھا کہ جنید بغدادی، آپ تصوف کی دنیا کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اس وقت آپ اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچ سکے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن کو نیچے کیا اور پھر تھوڑی توقف فرمایا اور اس کے بعد جواب دیا۔ جواب کیا دیا میری بہنوں سنو؟ جواب یہ دیا کہ جب میں بولنا سیکھ رہا تھا، تو میری ماں نے محسوس کیا کہ میں بولنا سیکھ رہا ہوں، تو میری ماں نے کہا کہ بیٹے بولو اللہ۔ میں اللہ بولنے لگا، کھیلتے کودتے اللہ اللہ کہنے لگا۔ جب میری ماں نے محسوس کیا کہ میری زبان پر اللہ چڑھ گیا ہے، تب میری ماں نے کہا کہ بیٹے یہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو میں کھیلتے کودتے اللہ ایک ہے کہنے لگا۔ جب یہ بات بھی میرے زبان پر چڑھ گئی تو اس وقت میری ماں نے بلا کر مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹے یہ کہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اصل تقویٰ تو یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا، میں سب سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہوں، سب سے ڈھانک سکتا ہوں، سب سے مخفی رکھ سکتا ہوں اپنے گناہوں کو۔ بڑے پارساں ہیں، بڑے پاک دامن ہیں، بڑے مولانا ہیں، بڑے جھبے والے، بڑی ٹوپی والے، بڑے دستار والے، بڑے محرومہ والے، عطر ہے، سرما ہے، بہت نورانی ہے، لیکن اندر سے شیطان ہے، راکشاس ہے۔ سب سے گناہوں کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، تم انسانوں سے تو اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہو، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ تعلیم کون دیں گے؟ والدین دیں گی، اور والدہ دے گی، والدہ دے گی۔ علامہ اقبال کے اشعار کے بغیر شاید ہی کوئی جلسہ کامیاب ہو ہمارا۔ کون نہیں جانتے ہیں علامہ اقبال کو؟ علامہ اقبال کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بکری پالی تھی، اور وہ دودھ روزانہ شام میں پڑھتے وقت میں دیا کرتی تھی۔ ایک دن 2 دن ہو گئے، دودھ نہیں آیا، گلاس میں دودھ پیش نہیں کیا گیا، ماں نے پیش نہیں کیا۔
علامہ اقبال نے پوچھا کہ امی جان کیا بات ہے کہ مجھے دودھ نہیں دے رہی ہیں؟ روزانہ جو دودھ گلاس میں آتا ہے وہ نہیں آ رہا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے مجھے معلوم ہوا کہ ہماری بکری نے پڑوس کے کھیت میں وہ چرائی ہے، اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ میں اس بکری کا دودھ تمہیں پلاؤں جو پڑوس کے کھیت میں چر کر آئی ہے۔ ارے اتنی احتیاط ماں نے کیا تبھی تو علامہ اقبال پیدا ہوئے، اور اتنا بلند انہوں نے شعر کیا، کہا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کوئی معمولی آدمی کہہ سکتا ہے یہ؟ ماں نے۔ اور بچوں کو بلی سے ڈرانا، سائے سے ڈرانا، شیر سے ڈرانا، فلاں سے ڈرانا، شیطان سے ڈرانا، کمزور ہو جاتا ہے بچہ۔ لیکن آپ دیکھیے ٹیپو سلطان، سورڈ آف ٹیپو سلطان کا سیریل بہت سے لوگوں نے سنا، دیکھا بھی، اور اس کی ایک میوزک آتی تھی اور وہ شیر کی میوزک تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ ٹیپو سلطان شیر سے لڑ گئے، اور یہ شیر سے لڑنے کا منظر حیدر علی جو ان کے والد وہ دیکھ رہے تھے، اور ماں بھی تھی، ماں باپ دونوں دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ تھوڑی دیر میں ٹیپو سلطان نے شیر کو ڈھیر کر دیا اور اس کے گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے شان کے ساتھ میں۔ تو حیدر علی نے اپنا سینہ پھلاتے ہوئے باپ نے کہا بیٹا کس کا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ کمال آپ کا نہیں ہے، کمال میرا ہے۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، بیٹا میرا ہے اور کمال آپ کا ہے، ایسے کیسے؟ تو ماں نے کہا، میری ماں سنو، ماں نے کہا میں نے ٹیپو کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں نے ٹیپو کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ تربیت، توجہ، ماں کا کردار، باپ کا کردار، ماں اور باپ کی محبت اور الفت، ان کا اعتماد، گھر سکون کا دا ہے، راحت کا دا ہے، جنت کا دا ہے، دونوں کی محبت کی وجہ سے، اعتماد کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے۔ اور جس گھر کے اندر یہ الفت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، رواداری نہیں ہوتی، اعتماد نہیں ہوتا، وہ گھر مادی اعتبار سے چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی عالیشان کیوں نہ ہو، وہ گھر کبھی سکون کدہ نہیں بن سکتا۔ چجا یہ کہ اس گھر کے اوپر دیوار پر، اس کے دروازے پر، اس کے مین گیٹ پر آپ لگا دیجئے ھذا من فضل ربی، سکون کدے فلاں، راحت کدے فلاں لکھ کر لگا دیجئے، سنگ مرمر سے نہیں بلکہ سونے سے لکھ کر لگا دیجئے تختی، لیکن وہ گھر کبھی سکون کدہ نہیں بن سکتا جس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان میں الفت اور محبت نہ پائی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا یہ گھر ہے سمجھیے، اور عالیشان قسم کا گھر ہے، سینٹرلائز ایئر کنڈیشن گھر ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ کاریں ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ ڈرائنگ روم ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ بیڈ روم ہے، ہر ایک کے لیے اپنے بیڈ روم تک پہنچنے کے لیے کار کا راستہ بنا ہوا ہے، عالیشان قسم کا گھر ہے، جس میں 4 لوگ رہتے ہیں، میاں بیوی، ایک بیٹا ایک بیٹی، لیکن چاروں کی دشا الگ ہے اور دشا الگ ہے، چاروں کی سوچ الگ ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی مخبری کراتی ہے، وہ کسی کلب کو جاتا ہے، بیوی کی مخبری شوہر کراتا ہے اس لیے کہ وہ کسی کلب کو جاتی ہے، مہیلا منڈلی کو جاتی ہے، بھائی اپنی بہن کی مخبری کراتا ہے اس لیے کہ اس کے کوئی بوائے فرینڈز ہیں، بہن اپنی بھائی کی مخبری کرواتی ہے اس لیے کہ اس کے گرل فرینڈز ہیں، چیٹنگ کرتا ہے وہ۔ آپ بتائیے ایسا گھر
جو ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہ ہو، محبت نہ ہو، کئی مہینے گزر جاتے ہیں لیکن صبح کے وقت ناشتے کے ٹیبل پر یہ چاروں جمع نہیں ہوتے. کیا ایسا گھر کبھی سکون کدہ بن سکتا ہے؟ راحت کدہ بن سکتا ہے؟ اس کے برخلاف ایک گھر ہے اور وہ گھر کچا گھر ہے، مٹی کی دیواریں ہیں، اوپر گھاس پھوس ہے یا کویلیاں ہیں یا ٹین پڑی ہوئی ہے، لیکن اس گھر کے اندر رہنے والے سب لوگوں کی دشا ایک ہے، دشا ایک ہے. سب لوگوں کے درمیان میں محبت ہے، الفت ہے، اعتماد ہے، نمازی اور پرہیزگار ہیں، محنت کی لائی ہوئی کمائی اور روٹی سب مل کر وہ دال روٹی کھاتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے جاتے ہیں، اور عورتیں پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور پھر گھر کے اندر وہ نمازیں پڑھتی ہیں. جب نماز وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کے بچے ان کے ساتھ میں سجدے کے اندر گر جاتے ہیں. کیسا گھر ہے وہ؟ کیا یہ گھر سکون کدہ اور راحت کدہ ہے، یا وہ گھر سکون کدہ اور راحت کدہ ہے؟ اور یہ گھر کون بناتے ہیں؟ یہ میاں بیوی مل کر بناتے ہیں، بچے مل کر بناتے ہیں یہ گھر. دوستو، والدین کی خدمت گزار اور فرما بردار اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف محبت سے، ابھی کچھ دیا نہیں، صرف محبت سے ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں. حج مقبول کا. لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، وہ حج مقبول ہوا، قبول ہوا، نہیں ہوا نہیں معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ گھر جس میں ماں باپ کو بوجھ سمجھا جائے، ماں باپ کو بوجھ سمجھا جائے، باپ کے انتقال کے بعد میں ماں 5-6 بھائیوں کے درمیان میں تقسیم ہوتی رہے، ہر مہینہ ایک بھائی کے پاس جائے، ہر مہینہ ایک بھائی کے پاس جائے، 31واں مہینہ آنے کے بعد وہ روڈ پر رہے. ظاہر ہے کہ وہ کیسی اولاد ہوگی، کیسی اولاد ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی بڑی قدر و منزلت بتائی ہے. پھر اسلامی خاندان کیسا ہوتا ہے؟ وہ بزرگوں کی خدمت اور احترام، چھوٹوں سے شفقت اور محبت، بزرگوں کا احترام اور چھوٹے بچوں کے ساتھ میں شفقت، محبت. وہ مثالی گھر ہے. اور پھر مثالی گھر کیا ہے؟ ہر فرد دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا. ہر فرد یہ فکر کے اندر لگا ہوا ہے کہ ان کے حقوق ادا ہوں. بیوی اس فکر کے اندر لگی ہوئی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا ہوں. ماں اس فکر کے اندر لگی ہوئی ہے کہ بچوں کے حقوق ادا ہوں. رشتہ دار اس فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوں. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر کام کریں اور اپنے حقوق کے تئیں ایثار پیشہ. لڑائی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے اور تنازعات اس وقت پیش آتے ہیں جب حقوق کو ادا نہ کریں لیکن اپنے حقوق کے لیے لڑنے لگیں، اپنے حقوق کو منوانے لگیں. حقوق کو ہم ایثار پیشہ نہ بنیں، ہم اپنے حقوق کا ایثار نہ کریں، اس وقت تنازعات پیش آتے ہیں. تو اسلامی خاندان، مثالی خاندان کیسا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے. پھر خوشگوار تعلقات اور پاکیزہ ماحول. خوشگوار تعلقات، پاکیزہ ماحول، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی. صلہ رحمی کے سلسلے میں نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم کسی کا کوئی حق ادا کرتے ہو کہ وہ تمہارا حق ادا کیا ہے تو یہ تو حساب برابر ہو گیا.
صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تمہارا حق ادا نہیں کرتا، اس کے باوجود تم اس کا حق ادا کرو، تو یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میری عمر دراز ہو جائے اور میں حادثات سے بچ جاؤں، حادثات سے بچ جاؤں اور میری عمر کے اندر اضافہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تو صلہ رحمی کیا کر، غریب رشتہ داروں کے ساتھ میں خاص طور پر ان کا خیال رکھ۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تو کہتا کہ یہ کھاؤ فلاں کھاؤ، کسی یوگا ماسٹر کے پاس جاتا تو کہتا کہ تم یہ کرتب کرو اور فلاں کرو، کسی حکیم کے پاس جاتا تو کہتا کہ تم یہ معجون کھاؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ فرمایا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو۔ اس کی شرح میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے غریب رشتہ دار اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی عمر کے اندر درازی ہوتی ہے۔ یہ شرح لکھی ہے۔ اگر ہم شہر کے اندر ہیں اور ہمارا تعلق گاؤں سے ہے، ضلع سے ہے، تو ہمارا گھر کئی لوگوں کے لیے شیلٹر بن جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیماری کے لیے آ رہے ہیں، دواخانے کے لیے آ رہے ہیں، بچہ کوئی باہر جا رہا تو آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، بچہ کوئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے حیدرآباد میں، ہمارا گھر شیلٹر بن جائے۔ ہم باہر کا باہر چائے پلا کر نہ بڑھا لیں ان کو۔ دوستو، حلال آمدنی، اس کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ کوئی مثالی خاندان بن ہی نہیں سکتا حلال آمدنی کے بغیر۔ حرام خوری کرنے والوں کے اندر محبت اور الفت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ حلال آمدنی، جتنے ذرائع ہوں حلال ہوں، محنت، مشقت، جستجو، حلال آمدنی، اور خرچ میں میانہ روی، خرچ میں میانہ روی، بے تحاشا خرچ نہیں۔ آج کے دور نے لوگوں کو کنزیومرزم سکھایا ہے، صارفیت۔ ہمارے بچپن میں ہم جب سودا لینے کے لیے جاتے تھے تو ایک فہرست لکھ لیا کرتے تھے، یا امی ہماری فہرست لکھ کر دیتی تھیں کہ یہ چیزیں لانا ہے، 5 کلو شکر، فلاں فلاں لے آنا ہے، اور اسی کے مطابق ہم سودا لے آیا کرتے تھے۔ لیکن اب شاپنگ مالز ہیں، اب کنزیومر اسٹورز ہیں، یہ بھی لیا وہ بھی لیا، ایک خریدا تو 3 فری، سب بھر لیا۔ پھر ایک وبا ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، وہ ہے شاپنگ، اور خاص طور پر عورتیں، ارے شاپنگ کو جائیں گے، شاپنگ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آمدنی کے اندر اعتدال نہیں رہا، خرچ کے اندر میانہ روی باقی نہیں رہی۔ خرچ میں میانہ روی، زندگی کی سادگی، یہ ہے مثالی خاندان۔ زندگی کی سادگی، زندگی ہو لیکن سادہ ہو، سامان گھر کے اندر ہو لیکن بیکار قسم کا، فضول قسم کا سامان نہ ہو، ایک گاڑی بھی ضرورت سے زائد نہ ہو، شو پٹ اپ، دکھاوا، اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ صوفہ موجود ہے، صوفہ چینج کر رہے ہیں، قالین موجود ہے، قالین چینج کر رہے ہیں، پردے موجود ہیں، بس عید آئی تو پردے چینج کر رہے ہیں، سوئیوں کی کٹوریاں موجود ہیں، سیٹ موجود ہے پہلے سے، اب عید آ گئی ہے تو نہیں لانا ہے اب سیٹ، اس کے بغیر عید ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کی سادگی
اور پھر مثالی خاندان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ خاندان ایک ٹیم کی حیثیت سے، پورا خاندان، اس کے اندر بیٹی، داماد، بہو، بیٹے، اور پھر چچیرے، پھپیرے، ممیرے، خلیرے، سب بھائی، خالو، پھپھا، پھپھیاں، یہ سب ایک ٹیم بن کر قیام دین کے لیے کوشاں۔ اللہ کا دین اس وقت مغلوب ہے، اللہ کا دین اس وقت محکوم ہے، اللہ کا دین اس وقت مجبور ہے، اللہ کا دین اس وقت مسجدوں کے اندر محصور ہے۔ اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا بول بالا، اللہ کے کلمے کی بلندی، اس کو بلند کرنا اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے دعوتی کام کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوششیں کرنا، اصلاح معاشرہ کا کام کرنا، دعوت دین اور اشاعت دین اور تبلیغ دین کا کام کرنا، پورا خاندان مل کر یہ کام کرے۔ ظاہر ہے کہ کیسی محبت، کیسی الفت، کیسا تعاون اور کیسی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ میں پیدا ہوگی۔ اس طرح کا اسلامی اور مثالی خاندان ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ بنائیں گے اور ہم اپنی بیٹیوں کو اس کی تربیت دیں گے، اپنے بیٹوں کو اس کی تربیت دیں گے، وقت نکالیں گے، گھر کے اندر باضابطہ تعلیم اور تربیت کا نظم ہوگا، انتظام ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے کئی مسائل حل ہو سکیں گے۔ اسلام اور پھر گھر، یہ اسلام کا خلا ہے، گھر اسلام کا خلا ہے، چار دیواری کا نام نہیں ہے۔ گھر شیطان کے حملوں سے بچنے کا خلا ہے، گھر محبت اور الفت، رواداری اور تہذیب اور زبان سیکھنے کا مقام ہے۔ ماں کیا ہے؟ یہ ماں اسی سے تو ہے مادری زبان۔ اور اگر وہ ماں انکل آنٹی سکھا کر اگر خوش ہو رہی ہے، رشتے ناتے اس وقت اجنبی بن گئے ہیں، بچے کو آخری وقت تک نہیں معلوم ہوتا کہ انکل کون ہے اور آنٹی کون ہے۔ ہر ایک آنٹی ہے، ہر ایک انکل ہے۔ کون انکل؟ ماموں انکل، پھپھا انکل، خالو انکل۔ آنٹی کون؟ چاچی آنٹی، خالہ آنٹی، پھوپھی آنٹی کون؟ ارے اسلام نے تو یہ سارے رشتے دیے اور تم نے غیروں کی کاپی مار کر ان کو محدود کر دیا، بچوں کو اجنبی کر دیا، رشتوں کو اجنبی کر دیا۔ آؤ، جماعت اسلامی ہند یہی چاہتی ہے کہ ہم اس اقدار پر مبنی اسلامی اور مثالی خاندان ہم بنائیں گے۔ ابھی اغیار کی نظریں اس پر نہیں پڑی ہیں ہمارے خاندانوں پر، ہاں عورتوں پر پڑ گئی ہیں۔ عورتوں کی دہائی دے کر، عورتوں کی مظلومیت کی داستانیں بیان کر کر، عورتوں کی ہمدردی گین کرتے ہوئے، ارے پریزیڈنٹ آف انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم نے عورت کو، مسلم عورت کو نڈر کر دیا ہے، ہاں ان کو تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں، اس کو کمزور کر دیا جائے۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اندر سے مضبوط ہوں، ہم اندر سے تیاری کریں، اپنے بچوں کی آبیاری ہم کریں اور خاندانوں کا ہم تحفظ کریں۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد نے یہ پوری مہم، جس کے اندر معلومات پہنچانے کے لیے، لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، ان کے اندر اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز منعقد کیے ہیں۔ امید ہے کہ ہم ایک مثالی ماں، مثالی بیٹی، مثالی باپ، مثالی بھائی، مثالی داماد، مثالی بہو ہم بنائیں گے، اور پھر ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو یقیناً پرسکون، پرامن ہم بنائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اس میں ہمارا تعاون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔